بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس پرندے کے متعلق آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی فیودات کیا کیا ہیں اور اس کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والے جتنے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکے۔ آج جو ویڈیو ہے یہ الحجل کے متعلق ہے۔ الحجل عربی میں کہتے ہیں الحجل عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو چکور کہا جاتا ہے۔ چکور کی خصوصیات کیا ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے متعلق احادیث میں کیا ذکر آیا ہے اور اس کو خواب میں دیکھنے کے متعلق کیا ہے، وہ انشاءاللہ سب اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ العجل چکور، اردو میں چکور، بنگالی میں چکور، بلوچی میں ککو، پشتو میں زرق، پنجابی میں چکور، سندھی میں چکور، کشمیر میں ککو اس کو کہا جاتا ہے۔ الحجل جو ہے یہ نر چکور واحد کے لیے حجلہ استعمال ہوتے، اس کی جمع حجلہ پر وزن مفعلہ آتی ہے۔ یہ پس نجدی پرندہ ہے جس کی ٹانگیں سرخ ہوتی ہیں اور تہامی میں سبز و سفید رنگ دونوں رنگ کے پائے جاتے ہیں۔ ان پرندوں کے بچے پرو سمیت مغروز وجود میں آتے ہیں اور اس پرندے کی خاص صفت یہ ہے کہ جب اس کی مادہ حاملہ ہونا چاہتی ہے تو مٹی میں لیٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ اپنے نر کی آواز سن کر حاملہ ہو جاتی ہے، جس وقت مادہ انڈے دے کر فارغ ہو جاتی ہے تو نر انڈوں کو نر جانور سیتا ہے اور مادہ انڈوں کو مادہ سیتی ہے۔ بچوں کی پرورش بھی یہی انداز اپنا لیتے ہیں۔ توحیدی کہتے ہیں کہ اس قسم کے پرندے کی عمر 20 سال ہوتی ہے، 20 سال تک یہ ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات ہیں۔ نیز یہ پرندہ اپنے گھونسلے بھی علیحدہ بناتے ہیں، نر کے لیے علیحدہ گھونسلہ ہوتا ہے، مادہ کے لیے علیحدہ گھونسلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے پرندے کی عادت ہے کہ پرندہ اپنے ہم مثل پرندوں کے گھونسلوں میں جا کر ان کے انڈے سیتا ہے، بس جب بچے پیدا ہو کر اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں سے آ کر مل جاتے ہیں۔ یہ پرندہ اڑنے میں بہت تیز ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ گوبند جس پتھر یا کنکر پھینکے جاتے ہیں سے بھی نکل جاتا ہے۔ نر جانور مادہ کے سلسلے میں انتہائی غیور ہوتا ہے، بس جب دو نر جمع ہو جائیں تو وہ مادہ کے اصول کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، چنانچہ غالب مخلوق کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ پرندہ اپنے ہم مثل کی آواز سے دھوکہ دیتا ہے، اس لیے شکاری اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اس کی آواز کے ذریعے دوسرے پرندوں کا شکار کر سکیں۔ جب اس پرندے کے پاس انڈے ختم ہو جائے تو یہ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں گھس کر ان کے انڈے چرا لیتا ہے اور ان کے انڈے سیتا ہے۔ ابو نصر ایک کردی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانوں میں 2 بھنے ہوئے چکور بھی تھے۔ پس کردی نے چکور کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اور ہنسنے لگا۔ ہنسنے کی وجہ پوچھی تو کہا، میں نے جوانی میں چوری کیا کرتا تھا، پس ایک دن میں نے نشانہ ایک تاجر کو بنایا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تاجر گروی گرفتار کرنے لگا، پس مجھے تاجر پر رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس وہ تاجر اچانک 2 چکوروں کی جانب متوجہ ہوا جو پہاڑ پر موجود تھے۔ تاجر نے ان سے کہا کہ تم گواہ رہنا، یہ شخص مجھے ظلماً قتل کر رہا ہے۔ پس میں نے اسے قتل کر دیا۔ پس جب اس دسترخوان پر میں نے ان 2 چکوروں کو دیکھا تو مجھے تاجر کی حماقت پر ہنسی آ گئی جو 2 چکوروں کو اپنے قتل پر گواہ بنا رہا تھا۔ پس ابن مروان نے یہ بات سننے کے بعد کہا، اللہ کی قسم تیرے خلاف رہزنی کے معاملے میں ہم گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن مروان نے گردی کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ چکور کا شرعی حکم کیا ہے؟ چکور کا شرعی حکم یہ ہے کہ چکور کا کھانا اجماعی طور پر حلال ہے۔ صحابہ کرام کی وفات کے متعلق شک میں مبتلا ہو گئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ فائدہ، چکور کے بارے میں اور بھی مزید تفصیل ہے۔ چکور کا خواص کیا ہے؟ چکور کا گوشت معتدل، جید اور جلدی ہضم ہونے والا ہوتا ہے۔ چکور کا گوشت گرم ہوتا ہے لیکن گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے۔ چکور کے پتے کو آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنے سے آنکھوں کا دھندلا پن دور ہو جاتا ہے۔ چکور کے پتے کو ہر ماہ 1 مرتبہ ناک میں ڈالنے سے ذہن میں تیزی پیدا ہوتی ہے، نسیان کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ نیز چکور قوت بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔
مختار بن عبدوان کہتے ہیں کہ چکور کا انڈا مرغی کے انڈے سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے کیونکہ اس سے معتدل غذا بنتی ہے، نیز یہ معتدل مزاج کے موافق ہو جاتا ہے۔ چکور کا انڈا مرغی کے انڈے کے مقابلے میں زرد ہضم ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش ذائقہ وہ انڈا ہوتا ہے جس کو جوش مارتے ہوئے پانی میں چھوڑ دیا جائے اور اس میں تھوڑا سا سرکہ ملا دیا جائے۔ بنا ہوا انڈا نقصان دہ ہوتا ہے، مثانے میں پتھری پیدا کرتا ہے، فالج کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ابلا ہوا انڈا بنے ہوئے انڈے کے مقابلے میں زرد ہضم اور مفید دہ ہوتا ہے۔ اگر چکور کے انڈے کو زیر نمک یا چنگلی پیاز کے عرق میں ملا کر استعمال کیجیے تو آنتڑی کی مڑوڑ اور پیٹ کی تمام دردوں سے نجات حاصل ہوگی۔ تعبیر: اگر کوئی شخص خواب میں چکور کو دیکھتا ہے، چکور کی خواب میں تعبیر عام طور پر مرد عورت سے دی جاتی ہے، نیز کبھی اس سے مراد اولاد کی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چکور سے متعلق ویڈیو تھی۔ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔